ویلکم بیک مائی ڈیئر کلاس 8 اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی جیوگرافی کا چیپٹر 4 پڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر کو اردو میں ہم زمینداری، کاشتکاری یا کھیتی باڑی کہتے ہیں. یہ ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈس آف کلٹیویشن، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. آج ہم فارم سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے. میرے پیارے بچوں، جو ایگریکلچر ہے، جو یہ کھیتی باڑی ہے، یہ ایک نظام کے تحت چلتا ہے. ہم نے دوسرے ویڈیو لیکچر میں یہ ڈسکس کیا ہے. یہ ایک سسٹم کے ذریعے چلتا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں کچھ انپٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں کون کون سے انپٹس چاہیے یہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے کے لیے؟ سیڈس چاہیے، فرٹیلائزرز چاہیے، مشینری چاہیے اینڈ لیبر چاہیے، مزدور ہونے چاہیے. اس کے بعد جب ہمیں یہ انپٹس اویلیبل ہو گئے تو ہم اس کے بعد کچھ آپریشنز کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پلائنگ کرتے ہیں، ہم سوئنگ کرتے ہیں، اریگیشن کرتے ہیں، ویڈنگ کا کام کرتے ہیں اور آخر میں ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں. یہ ہم نے کام کیا جب ہمیں انپٹس اویلیبل ہو گئے. اس کے بعد آؤٹ پٹس ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں کراپس ملتے ہیں، وول ملتا ہے، ڈیری ملتا ہے اور پولٹری پروڈکٹس بھی ملتے ہیں. ہم نے یہ دوسری ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کی. آج ہم ٹائپس آف فارمنگ پڑھیں گے. میرے پیارے بچوں، جو یہ فارمنگ ہے، جو یہ کھیتی باڑی ہے، یہ دنیا کے ہر کونے میں کی جاتی ہے، لیکن دنیا کے ہر کونے میں یہ الگ طریقے سے کی جاتی ہے. فارمنگ از پریکٹسائزڈ ان ویریس ویز اکراس دا ورلڈ. یہ ایک ہی طریقے سے دنیا میں نہیں کی جاتی، یہ بہت سے طریقوں سے کی جاتی ہے. اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ضرورت ہے ڈپینڈنگ اپان دا جیوگرافیکل کنڈیشن. پہلے ہمیں جیوگرافیکل کنڈیشنز اس علاقے کی دیکھنی ہے. اس کے بعد ہمیں ڈیمانڈ فار دا پروڈکٹ، اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیسی ہے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے لیبر اویلیبل، مزدور ہمیں مل سکتے ہیں کیا؟ مزدور ہمیں اگر ہم یہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی وہاں پر سٹارٹ کریں گے، کیا لیبر اویلیبل ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہمیں لیول آف ٹیکنالوجی دیکھنی پڑتی ہے. جو ہی ہمیں یہ چیز میسر ہے تب ہم ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کریں گے. عام طور پر جو یہ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی، اس کو 2 حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. بیسڈ آن دس فیکٹرز فارمنگ کین بی براڈلی کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز. پہلی ہے سبسسٹنس فارمنگ اور دوسرا ہے کمرشل فارمنگ. جب ہمیں دیز فیکٹرز اویلیبل ہوں گے، بیسڈ آن دیز فیکٹرز فارمنگ کین بی براڈلی کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز. 2 کیٹیگری میں یہ فارمنگ کو ڈیوائڈ کیا گیا. پہلا ہے سبسسٹنس فارمنگ اور دوسرا ہے کمرشل فارمنگ. سبسسٹنس فارمنگ میں ہم دیکھتے ہیں کسان اپنے کنبے کے لیے یہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنے افرادوں کے لیے، جو ان کے گھر کے لیے یہ کھیتی باڑی کرتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو یہ کسان ہیں وہ لو لیول آف ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اور جو گھر کے افراد ہیں وہ اس کسان کو اس کھیتی باڑی میں مدد کرتے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ بھی بہت کم ملتا ہے، کسان بہت کم نکالتا ہے. یہ سبسسٹنس فارمنگ میں آ جاتا ہے. جو یہ کمرشل فارمنگ ہے، یہ بھی کسان کرتا ہے، لیکن وہ کمرشل کے لیے کرتا ہے، وہ تجارت کے لیے کرتا ہے، تجارتی مقاصد کے لیے یہ کرتا ہے، وہ اپنے کنبے کے لیے نہیں کرتا ہے. یہ کمرشل فارمنگ میں آتا ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے. میرے پیارے بچوں، جو یہ سبسسٹنس فارمنگ ہے، جو کسان اپنے کنبے کے لیے، اپنے گھر کے لیے کرتا ہے، اس کو سبسسٹنس فارم کین بی فردر کلاسیفائڈ. اس کو دوبارہ کلاسیفائی کیا گیا انٹینسو سبسسٹنس اور پریمیٹو سبسسٹنس. جو سبسسٹنس فارمنگ ہے، اس کو فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے انٹینسو سبسسٹنس اور پریمیٹو سبسسٹنس فارمنگ میں.
انٹینسو سبسٹینس فارمنگ میں کسان کیا کرتا ہے؟ دا فارمر کلٹیویٹس اے اسمال پلاٹ آف لینڈ. اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا رقبہ ہوتا ہے اور وہ سمپل ٹولز کا استعمال کرتا ہے اور اس میں بہت زیادہ مزدور لگتے ہیں. انٹینسو سبسٹینس فارمنگ میں کسان ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا سلیکٹ کرتا ہے اور وہاں پر وہ سمپل ٹولز کا استعمال کرتا ہے اور کھیتی باڑی شروع کرتا ہے. اور اس میں اس کسان کو یہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مور دین ون کراپ از گرون اینولی. ایک سے زیادہ فصل کسان اس زمین پر اگاتا ہے، مگر اس کے لیے کلائمیٹ فیوریبل ہونا چاہیے اور سوائل فرٹائل ہونی چاہیے، تب ایک سے زیادہ فصل یہ کسان اس پلاٹ پر اگا سکتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کون سے فصل اس پلاٹ پر یہ اگا سکتا ہے. رائس از دا مین کراپ. ادر کراپس انکلوڈ ویٹ، میز، پلسز اینڈ آئل سیڈس. یہ بھی کسان اس زمین کے رقبے پر اگا سکتا ہے. انٹینسو سبسٹینس فارم ایگریکلچر از پریولنٹ ان تھکلی پاپولیٹڈ. یہ ان علاقوں میں کی جاتی ہے جو گنجان آبادی والے علاقے جہاں پر مانسون ٹائپ کا کلائمیٹ ہوتا ہے. وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی یہ انٹینسو سبسٹینس فارمنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم پریمیٹو سبسٹینس فارمنگ پڑھیں گے. میرے پیارے بچوں، جو ہے پریمیٹو سبسٹینس فارمنگ، اس میں شفٹنگ کلٹیویشن آتا ہے اور نومیڈک ہرڈنگ آتا ہے. تو جو یہ پریمیٹو سبسٹینس فارمنگ ہم نے پڑھا ہے، جو یہ سبسٹینس فارمنگ، اس کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، انٹینسو سبسٹینس اور پریمیٹو سبسٹینس. ہم نے انٹینسو سبسٹینس میں پڑھا ہے، ہم نے انٹینسو سبسٹینس ڈسکس کیا ہے. اب ہم پریمیٹو سبسٹینس فارمنگ، یہ بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے. ایک کا نام ہے شفٹنگ کلٹیویشن اور دوسرا کا نام ہے نومیڈک ہرڈنگ. شفٹنگ کلٹیویشن از پریکٹسائزڈ ان تھکلی فارسٹ ایریاز آف امیزون بیسن. یہ وہ گنجان والے علاقے ہیں جو امیزون کے آس پاس پائے جاتے ہیں. ٹراپیکل افریقہ، پارٹس آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ نارتھ ایسٹ انڈیا، وہاں پر شفٹنگ کلٹیویشن کی جاتی ہے. عام طور پر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بارش پڑ جاتی ہے اور وہاں پر فصل جلدی تیار ہو جاتے ہیں. یہ کس طرح کی جاتی ہے؟ ہاؤ شفٹنگ کلٹیویشن از ڈن. اس کے لیے ایک کسان ایک پلاٹ آف لینڈ سلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہی اس نے یہ فارسٹ پلاٹ سلیکٹ کیا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی درخت وہاں ہوگے وہ ان کو کاٹ ڈالتا ہے. جو ہی اس نے درخت کاٹ ڈالے، اس کے بعد یہ کسان ان درختوں کو جلاتا ہے. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. جو ہی اس نے یہ پلاٹ آف لینڈ سلیکٹ کیا اور اس پر درخت کاٹ ڈالے اور پھر یہ کسان ان کو جلاتا ہے. میرے پیارے بچوں، ہم کو پتہ ہے جو بھی چیز جلتی ہے وہاں پر ایشز نکلتی ہے. دا ایشز آر دین مکسڈ ود دا سوائل. یہ جو ایشز ہوتی ہے اس کو سوائل کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے. اینڈ کراپس لائک میز، یام، پوٹیٹو اینڈ کساوا آر گرون. اس کے بعد مختلف فصلیں ہم اس زمین پر لگاتے ہیں، جس میں میز آتا ہے، یام آتا ہے، پوٹیٹو آتا ہے اور کساوا آتا ہے. اسی طرح یہ عمل جاری رہتا ہے بہت سے سالوں سے. یہ کسان اس پلاٹ آف لینڈ پر بہت سے سالوں تک یہ کام جاری رکھتا ہے. جو ہی اس کو لگتا ہے کہ آؤٹ پٹ ہمیں اب بہت کم ملتا ہے، جتنا آؤٹ پٹ پہلے ہمیں ملتا ہے آج ہمیں اتنا آؤٹ پٹ نہیں ملتا ہے، تو یہ کسان کیا کرتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آفٹر دا سوائل لوزز اٹس فرٹیلٹی دا لینڈ از ابنڈانٹ. اس کو پتہ ہے جو سوائل ہے اس کی فرٹیلٹی کم ہو گئی اور یہ کسان اس زمین کو اسی طرح چھوڑتا ہے. اینڈ دا کلٹیویٹر مووز ٹو اے نیو پلانٹ. اور اسی طرح یہ دوسرے پلاٹ پر چلا جاتا ہے. جو ایک کسان ہوتا ہے وہ دوسرے پلاٹ پر چلا جاتا ہے. شفٹنگ کلٹیویشن از آلسو نون ایز سلیش اینڈ برن ایگریکلچر. اس کو ہم سلیش اینڈ برن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے نومیڈک ہرڈنگ. میرے پیارے بچوں، نومیڈک ہرڈنگ یہ پریکٹسائز ان دا سیمی ایرڈ اینڈ ایرڈ ریجنز آف سہارا.
یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جو خشک یا آدھا خشک علاقے ہوتے ہیں، ریجنز آف صحرا میں آتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں آتے ہیں، اور سم پارٹس آف انڈیا لائک راجستھان اینڈ جموں اینڈ کشمیر۔ یہ نومائڈک ہرڈنگ وہاں پر کی جاتی ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے، ان نومائڈک فارمنگ ہرڈس مین موو فرام پلیس ٹو پلیس وائر دیئر اینیملز فار فوڈر اینڈ واٹر الانگ وتھ اے ڈیفینٹ روٹ۔ وہاں پر جو یہ چروایا ہوتا ہے وہ اپنے مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، کس لیے؟ گھاس کے لیے اور پانی کے لیے، اور ان کے پاس ڈفرینٹ روٹس ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس علاقے میں جانا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے۔ کیا وہاں پر اگر ہم ان جانوروں کو لے جائیں گے کیا ہمیں وہاں پر گھاس ملے گا، کیا ہمیں وہاں پر پانی بھی ملے گا، تب یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ کون کون سے جانور اس نومیڈک ہرڈنگ کے ذریعے پالے جاتے ہیں؟ شیپ پالا جاتا ہے، یاک، کیمل، گوٹس آر کامنلی ریئرڈ بائی دا نومیڈس۔ جو یہ چروایا ہوتے ہیں وہ شیپس، کیمل، یاک اینڈ گوٹس وہ وہاں پر پالتے ہیں۔ یہ جانور ان کو کیا فراہم کرتے ہیں؟ دیز اینیملز پرووائڈ ملک، میٹ، وول، ہائیڈس اینڈ ادر پروڈکٹس ٹو دی ہرڈرس اینڈ دیئر فیملیز۔ یہ جانور ان کو دودھ فراہم کرتے ہیں، گوشت فراہم کرتے ہیں، وول فراہم کرتے ہیں، اور ہائیڈس فراہم کرتے ہیں، جو یہ چرواہے ہوتے ہیں اور ان کے باقی گھر کے افرادوں کو۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم نے جو یہ ٹائپس آف فارمنگ کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں ہم نے سبسسٹنس فارمنگ کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ چیزیں سمجھ لی ہوگی، اور آئندہ لیکچروں میں ہم اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔